کہانی کا آغاز ایک دلکش نیلے سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، جہاں ایک سمندری مخلوق لوکا بگورو اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ایک کم عمر، معصوم اور فرمانبردار لڑکا ہے، جو روزانہ مچھلیوں کو چرنے کے لیے چراگاہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی ماں ڈنیلا اور باپ لورینزو بہت محتاط ہیں اور اسے ہمیشہ انسانوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ انسان خطرناک اور ظالم مخلوق ہیں۔ لوکا اپنی روزمرہ کی زندگی سے بور ہو چکا ہے۔ وہ سمندر کی دنیا میں قید محسوس کرتا ہے، لیکن دل ہی دل میں وہ اوپر کی دنیا یعنی سطح سمندر کے پار انسانوں کی دنیا کے بارے میں تجسس رکھتا ہے۔ ایک دن وہ ایک پرانا گراموفون اور دیگر انسانی اشیاء پانی میں تیرتی دیکھتا ہے۔ جب وہ ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے تو وہ ایک اور نوجوان سمندری مخلوق البرٹو سے ملاقات ہوتی ہے، جو انسانوں کی دنیا میں کھلے عام رہتا ہے۔ البرٹو ایک لاپرواہ اور نڈر کردار ہے۔ وہ لوکا کو زمین پر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ابتدا میں لوکا ڈرتا ہے، لیکن تجسس جیت جاتا ہے۔ جب وہ سطح سمندر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا جسم انسانی روپ دھار لیتا ہے۔ یہ ایک جادو ہے۔ جب یہ مخلوق پانی سے باہر آتی ہے تو وہ انسان بن جاتی ہے۔ وہ دونوں ایک پرانی ویران عمارت میں وقت گزارتے ہیں، جہاں وہ خواب دیکھتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں اور زمین کی زندگی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ لوکا کا سب سے بڑا خواب ویسپا چلانا ہوتا ہے، ایک سکوٹر جو البرٹو کے خیال میں آزادی کی علامت ہے۔ وہ دونوں ویسپا خریدنے کا خواب دیکھتے ہیں تاکہ دنیا کی سیر کر سکیں۔ لوکا کے والدین جب دیکھتے ہیں کہ وہ سطح سمندر کی طرف جا رہا ہے تو وہ اسے اس کے انکل کے ساتھ سمندر کی تہہ میں بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ انسانوں سے دور رہے، لیکن لوکا فرار ہو جاتا ہے اور البرٹو کے ساتھ مل کر قریبی انسانی بستی پورٹو روسو کی طرف نکل جاتا ہے۔ پورٹو روسو ایک خوبصورت، رنگین ساحلی گاؤں ہے جہاں لوگ سمندری مخلوق سے نفرت کرتے ہیں۔ یہاں ہر طرف سی مونسٹر ناٹ الاؤڈ کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ لوکا اور البرٹو کا انسانی روپ ہوتا ہے تو وہ چھپنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی ان کی ملاقات ایک ذہین، دلیر اور تھوڑی سی ضدی لڑکی جولیا سے ہوتی ہے۔ جولیا ہر سال گاؤں میں ہونے والی ایک مشہور دوڑ میں حصہ لیتی ہے جس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں: تیرنا، سائیکل چلانا اور پاستا کھانا۔ جولیا بھی ویسپا جیتنے کا خواب دیکھتی ہے۔ جب وہ لڑکوں کے خواب سنتی ہے تو وہ انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر لیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوکا اور البرٹو کو اس گاؤں میں رہنے اور انسانوں کے ساتھ گھلنے ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو پانی سے بچنا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی ان کے جسم پر پانی پڑے گا ان کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ جولیا کا سب سے بڑا حریف ایرکولے ہے، جو ایک مغرور اور بدتمیز لڑکا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ مقابلہ جیتتا آیا ہے اور جولیا کو نیچا دکھاتا ہے اور نئے لڑکوں کو بھی دھمکاتا ہے۔ تینوں دوست دن رات محنت کرتے ہیں۔ لوکا سائیکل چلانا سیکھتا ہے، البرٹو پاستا کھانے میں مہارت حاصل کرتا ہے اور جولیا تیراکی پر کام کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوکا اور جولیا کے درمیان گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ البرٹو کو احساس ہونے لگتا ہے کہ لوکا اب زیادہ وقت جولیا کے ساتھ گزار رہا ہے۔ وہ حسد محسوس کرتا ہے۔ ایک دن جولیا لوکا کو آسمان کے بارے میں سکھاتی ہے، ستارے، کہکشائیں اور خلا۔ لوکا اس دنیا میں کھو جاتا ہے۔ وہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ اسکول جائے گا اور سائنس پڑھے گا۔ البرٹو کو لگتا ہے کہ وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اپنی مایوسی میں وہ اچانک گاؤں کے بیچ سب کے سامنے پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ لوگ چیخ اٹھتے ہیں۔ ایرکولے اس کا پیچھا کرتا ہے۔ لوکا جو ڈر جاتا ہے، البرٹو کی شناخت چھپانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ البرٹو کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ لوکا گناہ گار محسوس کرتا ہے۔ مقابلے کا دن آ جاتا ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ لوکا سب کے سامنے مقابلے میں حصہ لیتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ بارش میں اس کی اصلیت سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ آخر میں وہ اپنی حقیقت کو قبول کر لیتا ہے اور انسانوں کے سامنے اپنی اصلی روپ میں آ جاتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، کچھ ڈرتے ہیں، مگر جولیا کے والد اور چند دوسرے لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ایرکولے کو گاؤں والے روک دیتے ہیں اور سب لوکا اور البرٹو کو سراہتے ہیں۔ آخر میں جولیا اسکول جانے کے لیے شہر واپس جاتی ہے اور لوکا بھی اس کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ البرٹو نے اس کے لیے ویسپا بیچ کر ٹکٹ خریدا ہے۔ البرٹو گاؤں میں ہی رہتا ہے، جولیا کے والد کے ساتھ نئی زندگی شروع کرتا ہے۔
یہ کہانی ناظرین کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں اپنی اصل پہچان کو اپنانا ہی سب سے بڑی بہادری ہے۔ چاہے ہم دوسرے سے مختلف ہوں، اگر دل سچا ہو تو دنیا ہمیں گلے لگا سکتی ہے۔